ہار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی، دوستوں کا کارواں تو ہے، دوستی غبار ہو گئی۔ ایک تصویر دیکھیے، گیت کا لہجہ ہے، گیت کی تصویر ہے اور قافیہ دیہاتی ہے۔ چاند ناؤ میں اتر پڑا، 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 اب ندی اپار ہو گئی، واہ چاند ناؤ میں اتر پڑا، اب ندی اپار ہو گئی، سادگی سنگار ہو گئی، آئینوں کی ہار ہو گئی۔ ملاحظہ کیجئے کہ چلے وہ ہار کے گجرے گلے میں ڈالے ہوئے، واہ چلے وہ ہار کے گجرے گلے میں ڈالے ہوئے، ہمارے سر کو جو نیزوں پہ ہیں اچھالے ہوئے، ہمارے سر کو واہ جو نیزوں پہ ہیں اچھالے ہوئے۔ شعر یہ سنیے کہ سنگار کر کے چلی تھی بڑا اندھیرا تھا، سنگار کر کے چلی تھی بڑا اندھیرا تھا، وہ لٹ کے لوٹی تو ہر موڑ پر اجالے ہوئے، واہ سنگار کر کے واہ واہ چلی تھی بڑا اندھیرا تھا، وہ لٹ کے لوٹی تو ہر موڑ پر اجالے ہوئے۔ ہے ابرہہ کو اگر ضد کی توڑ دے کعبہ، ہے ابرہہ کو اگر ضد کی توڑ دے کعبہ، تو سنگریزے ابابیلیں ہیں سنبھالے ہوئے، واہ واہ تو سنگریزے واہ واہ ابابیلیں ہیں سنبھالے ہوئے، ہمارے سر کو جو نیزوں پہ ہیں اچھالے ہوئے۔ غزل کے شہر میں گیتوں کے گاؤں بسنے لگے، واہ واہ غزل کے شہر میں گیتوں کے گاؤں بسنے لگے، میرے سفر کے میرے سفر کے یہ ہیں راستے نکالے ہوئے، واہ میرے سفر کے یہ ہیں راستے نکالے ہوئے۔ اب جس نظم کی فرمائش ہے وہ بس اس میں تاج محل کا تھوڑا سا ذکر ہے، اسی لیے وہ تاج محل ہو گئی ہے نظم میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں بہت پرانا گیت ہے یا غزل کہہ لیجئے، اس کے جو بند یاد ہیں میں پیش کے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بغیر اس کے پڑھے آپ چھٹی نہیں دیں گے۔ نشو کیف غزل حسن غزل جان غزل، تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں، نشو کیف غزل حسن غزل جان غزل، تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں، واہ واہ تیرے سہمے ہوئے ہونٹوں کو تبسم کی لکیر، تیری اونگھی ہوئی آنکھوں کو حیا کی چلمن، تیرے سوئے ہوئے ماتھے کو شفق کی تنویر، تیری الجھی ہوئی زلفوں کو بہار گلشن، تیرے دہکے ہوئے عارض کو لہکتے سے کمل، تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں، واہ دھوپ کا راج چندرما کی حکومت کا غرور، بعد محنت کسی مزدور کی باہوں کی تھکن، جرت ضبط غم عشق وفاؤں کا شور،
شوکت حسن فسونکار کے ماتھے کی شکن، اشک جب سازو اٹھا لیں تو کسی راگ میں ڈھل، تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں۔ واہ واہ سبز چادر میں وہ لپٹا ہوا محنت کا جمال، بالیاں کھیت کی تھالی میں لیے لال یمن، آم کے بور بھرے مدھ کے کٹوروں میں گلال، اتکھلے پھولوں کو نہلاتا ہوا مشک ختن، چل ادھر گاؤں میں احساس جہاں جائے مچل، تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں۔ حسن محشر کا لٹاتا ہوا انداز خرام، تیرے چرنوں کو دھلاتے ہوئے مد مست پون، رقص کرتی ہوئی آنچل کو تیرے دودھ کی شام، تیری انگڑائی کو بل کھاتا ہوا نیل گگن، تیری پرچھائی سے تعمیر کروں تاج محل، تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں۔ نشو کیف غزل حسن غزل جانے غزل، تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں۔ اور آخر میں کنور صاحب کی تقلید میں اور یہ ایک ایلچی کے حیثیت سے ایک پیغام لایا ہوں اپنے ان دوستوں کی خاطر جنہوں نے ایک ایسے ہمارے عظیم شاعر کی قدر اور منزلت کی ہے، وہ آپ سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں کوئی تصنع نہیں، میں واقعی پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن سنیے کہ میں لفظوں کا جوگی یا رب، واہ 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 میں لفظوں کا جوگی یا رب، تیری امر کتاب، واہ 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 میں لفظوں کا جوگی یا رب، تیری امر کتاب، نفرت ضد بدلے الفت میں پیدا کر اسباب، نفرت واہ ضد واہ واہ بدلے الفت میں پیدا کر اسباب، مجھے سنہری تعبیریں دے میرے روپہلے خواب، واہ مجھے سنہری تعبیریں دے میرے روپہلے خواب، امن کمل لہکے اس جانب مہکے ادھر گلاب، ایک لہو ایک مٹی کے ہم ایک سنگم پر آئیں، واہ واہ ایک واہ لہو ایک مٹی کے ہم ایک سنگم پر آئیں، پاک کی خدمت میں لایا ہوں بھارت کا آداب۔ واہ 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 بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں اب ایک ایسے شاعر کو دعوت دے رہا ہوں جس کو ہم سب جانتے ہیں، جس کا ہم سب پر احسان ہے۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بناتی ہے۔ خواتین و حضرات، محترم احمد فراز۔ صاحب صدر کمار صاحب، خواتین و حضرات، محترم بیدی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کمار صاحب کا جشن تھا، زیادہ سے زیادہ وقت ہم کمار صاحب کا کلام سنتے، لہذا میں ایک بس تازہ نظم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اصل میں میرے ملک کے ایک حصے میں کچھ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ہے سندھ، اس پہ میں نے ایک تازہ نظم کہی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دینا، واہ
اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اسی بندوق کی گولی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی. واہ واہ. اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے. واہ. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر وہی میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے. میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا. آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا. میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا. آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا. پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں. اس کو جو استعمال کر رہے ہیں مذہب کو. اور پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا پھر وہی عام ہوئی اہل ریا کی باتیں پھر نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں. اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح. اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح. اس سے پہلے بھی تو وحشت کی گھڑی آئی تھی اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح. اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح. پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا. سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی. مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار ہنا مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار ہنا. اور دلنشی آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا. مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہو اغیار کے تیر. اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دنیم نو کے دشنا سے کھچی تھی میری مٹی پہ لکیر نو کے دشنا سے کھچی تھی میری مٹی پہ لکیر. آج ایسا نہیں ہونے دینا آج ایسا نہیں ہونے دینا. اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگو اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی. میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگو کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں.
غزل کے 2 شعر سناتا ہوں، 2-3 اور پھر محاصرہ سنا دوں جو یاد ہے مجھے۔ اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، واہ، اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی۔ واہ واہ واہ، اس قدر مسلسل تھیں واہ واہ واہ، شدتیں جدائی کی، واہ واہ واہ، آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی۔ واہ واہ واہ، ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں، ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں، یا تو ٹوٹ کر رویا یا غزل سرائی کی۔ واہ واہ واہ، آج پہلی بار اس سے واہ واہ، میں نے بے وفائی کی، اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں، یا تو ٹوٹ کر رویا یا غزل سرائی کی۔ تج دیا تھا کل جن کو ہم نے تیری چاہت میں، تج دیا تھا کل جن کو ہم نے تیری چاہت میں، آج ان سے مجبوراً تازہ آشنائی کی۔ تج دیا تھا کل جن کو ہم نے تیری چاہت میں، آج ان سے مجبوراً تازہ آشنائی کی۔ ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے، ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے، تو نے کس گھڑی ظالم میری ہم نوائی کی۔ ہو چلا تھا جب مجھ کو سبحان اللہ، اختلاف اپنے سے، تو نے کس گھڑی ظالم میری ہم نوائی، میری ہم نوائی کی۔ اور طنز و طعنہ و تہمت سب ہنر ہے ناسے کے، واہ، طنز و طعنہ و تہمت سب ہنر ہے ناسے کے، آپ سے کوئی پوچھے ہم نے کیا برائی کی۔ اور پھر قفس میں شور اٹھا دیکھنا کہ پھر صیاد، پھر قفس میں شور اٹھا قیدیوں کا اور صیاد، دیکھنا اڑا دے گا پھر خبر رہائی کی۔ پھر قفس میں شور اٹھا قیدیوں کا اور صیاد، دیکھنا اڑا دے گا پھر خبر رہائی کی۔ اس قدر مسلسل تھیں، اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، میں نے پہلی بار اس سے بے وفائی کی۔ بس شکریہ۔ معاصر کے 2-4 بس میں بند۔ ایک جرنیل صاحب نے ہمیں بلایا تھا تو میسج دیا تھا، یہ اس پہ نظم لکھی۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستاداں ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچ کلاہ میں ہیں، واہ واہ، معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں، تم اہل ہرس کے پندار کے سناگر سے وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے کہ جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا
اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ اصرار نہ کریں جی، وہ چلے اس کی جگہ اسی طرح کی غزل سنا دیتا ہوں۔ یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں، یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں، یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں، یہ شہر سحر زدہ ہے صدا نہیں، یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کے لیے کسی کی نہیں، خزاں میں چاک گریباں تھا تو بہار میں میں، خزاں میں چاک گریباں تھا تو بہار میں میں، مگر یہ فصل ستم ہم آشنا کسی کی نہیں، خزاں میں چاک گریباں تھا تو بہار میں میں، مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کی نہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں، سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں، نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، یہ شہر سیر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یونیکیرینز کی جانب سے خلیج ٹائمز اور ایمریٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فراق صاحب نے ایک شعر، فراق صاحب کا شعر ہے، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ خمار صاحب نے لکھا، وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں۔ آج کی محفل کی محترم شخصیت آپ ہی کی شام ہے، میں دعوت دیتا ہوں خمار صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ عرض کر رہا ہوں قمر صاحب، ایک مطلع ملاحظہ ہو سادہ سی علامتوں کے ساتھ۔ نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے،
नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, दिया जल रहा है सुभान अल्लाह हवा चल वाह, वाह, रही है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, दिया जल रहा, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, वाह 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 तेरा गम सलामत वाह वाह वाह। आदम, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, तेरा गम सलामत। फराज साहब एक मतलब सुनिए कि वो मौजूद हैं और उनकी कमी है, वाह अच्छा मिसरा, वाह वाह वाह। वो मौजूद हैं और उनकी कमी है, मोहब्बत भी तन्हाई ये दायमी है, मोहब्बत भी तन्हाई ये दायमी है, मोहब्बत। और ये मतलब मुलाजा कीजिएगा कि खटक गुदगुदी का मजा दे रही है, खटक गुदगुदी का मजा दे रही है, जिसे इश्क कहते हैं शायद यही है, जिसे इश्क कहते हैं। आराम, खटक गुदगुदी का मजा दे रही है, जिसे इश्क कहते हैं शायद यही है, जिसे इश्क कहे। अब ये शेर नजर आप हजरात की मुलाजा हो, वो हर मुल्क का आज यही एक आलम है। शेर सुनिए। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। आदम 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 आदम। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है, नया है जमाना नई रोशनी है। जफाओं पर घुट घुट के चुप रहने वालों, जफाओं पर घुट घुट के चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है, खामोशी जफाओं की। अब एक शेर और मुलाजा हो कि मेरे राहबर
مجھ کو گمراہ کر دے میرے راہبر، مجھ کو گمراہ کر دے، سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی۔ واہ واہ، میرے راہبر، آدم میرے راہبر، مجھ کو گمراہ کر دے، سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے، سنا ہے کہ منزل، آدم میرے راہبر، مجھ کو گمراہ کر دے، سنا ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے، سنا ہے۔ اور یہ شعر ہے صاحب جو سچا شعر ہے، سن لیجئے کہ خمارے بلانوش، قمر صاحب، کہ خمارے بلانوش تو اور توبہ، ہمارے بلانوش تو اور توبہ، ہمارے بلانوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی۔ تمہارے بلانوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، دیا جل رہا۔ ملازہ ہو اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، اے موت انہیں بھلائے زمانے گزر گئے، آج آپ کی زہر کھائے زمانے گزر گئے، آج آپ کی زہر کھائے اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ جمیل صاحب، کہ او جانے والے آپ کہ تیرے انتظار میں، او جانے والے آپ کہ تیرے انتظار میں، رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے، واہ واہ، رستے کو گھر بنائے، او جانے والے کہ تیرے انتظار میں، رستے کو گھر بنائے زمانے گزر گئے، غم ہے نہ وہ خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، غم ہے نہ وہ خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے، سب سے نجات پائے۔ ایک شعر اور سنیے، ملاحظہ ہو، کیا لائق ستم بھی نہیں
اب میں دوستو واہ واہ واہ. کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستو پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے. آدم کیا لائق ستم بھی نہیں اب میں دوستو پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے. پتھر بھی گھر میں آئے زمانے گزر گئے. جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں. جانے بہار پھول نہیں آدمی ہوں میں. پھول نہیں آدمی ہوں میں. آ جا کہ مسکرائے زمانے گزر گئے. آ جا کہ مسکرائے زمانے گزر گئے. کیا کیا توقعات تھیں آہوں سے خمار. کیا کیا توقعات تھیں آہوں سے خمار. یہ تیر بھی چلائے زمانے گزر گئے. یہ تیر بھی. اب یہ حضرات ایک غزل، یہ تو نئی غزل سنائی میں نے آپ کو. ایک غزل شروع کی تھی، 2 شعر ہوئے ہیں صرف، اس کو سن لیجیے. ارشاد. یہ شعر سنیے گا مرزا صاحب. مرزا ہو کہ چلا ہوں میں کوچے سے ان کے بگڑ کر. چلا ہوں میں کوچے سے ان کے سے بگڑ کر. ان کے بگڑ کر. چلا ہوں میں کوچے سے ان کے بگڑ کر. ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا. ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا. چلا ہوں میں کوچے سے ان کے بگڑ کر. ہنسی آ رہی ہے کہ آنا پڑے گا. اور یہ شعر سنیے کہ محبت ہے کیا میں تمہیں کیا بتاؤں. محبت ہے کیا میں تمہیں کیا بتاؤں. تمہیں ایک دن خود بتانا پڑے گا. تمہیں ایک دن خود بتانا پڑے گا. تمہیں ایک. بس صاحب اجازت. بھائی یہ بڑی آرزو ہے بہت دن سے جامع سے بولی. ہاں فرمائیے. اب حضرات یہ دیجیے، ظاہر میں پک چکا ہوں. یہ غزلیں سب باشرت میں تعمیل حکم میں. ہاں عرض کر رہا ہوں. حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے. حسن جب مہرباں ہو. حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجیے. عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے. عشق کی مغفرت. حسن جب مہرباں ہو
تو کیا کیجئے عشق کی مغفرت کی دعا کیجئے عشق کی مغفرت کی اس سلیقے سے ان سے گلا کیجئے اس سلیقے سے ان سے اس سلیقے سے ان سے گلا کیجئے جب گلا کیجئے ہنس دیا کیجئے جب گلا کیجئے اور دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے سامنے آئینہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے سامنے آئینہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے کوئی دھوکہ نہ کھا جائے میری طرح ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے ایسے کھل کے نہ سب آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کی آپ سکھ سے ہیں ترک تعلق کے بعد اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجئے اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کی ایک شعر اور سنیے کہ زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے زندگی کٹ رہی ہے زندگی کٹ رہی ہے بڑے چین سے اور غم ہو تو وہ بھی عطا کیجئے اور غم ہو تو وہ بھی عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب خمار عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب خمار عقل کی سنیے دل کا کہا کیجئے عقل و دل اپنی اپنی کہیں جب خمار عقل کی سنیے دل کا کہا کیجئے عقل کی سن خدا خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ خمار صاحب. خمار صاحب کے بعد محفل شعر و سخن اب اختتام کو پہنچتی ہے. جشن خمار اور جگہ بھی ہوں گے. میری یہ دعا ہے کہ یہ اتنے کامیاب ہوں کہ اگلے سال دبئی میں خمار صاحب سفید جبہ اور ٹوپی پہن کے آئیں. بہت بہت شکریہ آپ کا نوازش. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا